تو بالکل وہی ترتیب آ گئی جو اللہ کی حکم کے مطابق جبریل امین علیہ السلام لاتے تھے۔ پھر اسی ترتیب کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا اور صحابہ کرام سے سنا، یعنی آپ سناتے تھے، وہ قبول کرتے تھے، یعنی گویا پڑھتے تھے، آپ پڑھاتے تھے۔ پھر غور کیجیے کہ جو قرآن مجید لانے والے ہیں ان کے ساتھ دہرائی ہو گئی اللہ کے حکم سے، سننا سنانا ہو گیا، ترتیب ہو گئی۔ پھر تو شاگردان نبوت تو ظاہر ہے صحابہ کرام، پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان کا مرتبہ اور رتبہ۔ تو پھر آپ نے ان کو پڑھایا اور صحابہ کرام نے ان سے پڑھا، تو گویا استاد کون ہے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا، اللہ نے میرے نبی تک وہ قرآن بھیجا تو میرے نبی کے استاد ہوئے اللہ، اور میرے نبی نے اپنے شاگردوں کو یعنی صحابہ کرام کو پڑھایا، تو پھر آقا مولا شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہوئے صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام شاگرد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ذرا غور کریں گے کہ ایک ادارہ ہے، ایک مدرسہ ہے، صفہ جو اصحاب صفہ جو کہلاتے ہیں، وہ تھڑا تھا جس پر بیٹھ کر صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پڑھتے تھے۔ اب جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام شاگرد ہیں اور وہ جگہ مدرسہ ہے، اس میں سے مثال کے طور پر 100 بچہ پڑھ رہا ہے، تو کسی نے کہا ہم امتحان لیتے ہیں، 100 میں سے ایک بچے کو بلایا یا 2 بچوں کو بلایا اور ان سے پوچھنا شروع کر دیا، تو وہ کہنے لگا بھائی یہ عجیب مدرسہ ہے کہ اس مدرسے میں ایک بچے کو میں نے بلایا، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، تو باقیوں کو کیا آتا ہوگا؟ یہ بات ہے نا، آج بھی آپ سوچیے، تو جس مدرسے کا سب سے زیادہ ہوشیار طالب علم ہو اور وہ کہیں یہ مانیٹر ہے اور اس بچے کو نہ آئے، تو کہا جائے گا جب اس کو نہیں آتا تو باقیوں کو کیا آتا ہوگا؟ تو جس نے ساری زندگی یعنی 23 برس تو نبوت کے ہیں نا آپ کے، اس کے علاوہ 27 برس یعنی ٹوٹل 27 برس جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کی قربت میں گزارے ہوں، جو شاگرد خاص ہو، جو باقی صحابہ کرام کا گویا مانیٹر ہو، اور اس کو کچھ نہ آئے تو باقیوں پر تو اعتراض ہوگا۔ تو جو میرے نبی کے خاص تو تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان پر لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ اس نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، تو ان کے بقول تو خود بخود مسلح پر چلے گئے، تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ اعتراض صحابہ کرام پر نہیں ہے، یہ تو استاد پر اعتراض ہے، اور استاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں دلائل اور دوں، بس سادہ سی بات ہے، جو صحابہ کرام کو نہیں مانے گا قرآن کو نہیں مان سکتا۔ بس صحابہ کو پہلے مانے گا پھر قرآن کو مانے گا، کیونکہ قرآن کے لکھنے والے صحابہ ہیں۔ بس دیکھیے جی آگے آگے، الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مہربانی جس کے یعنی جو مہربانی کرتا ہے یعنی اللہ،
اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پر کرتا ہے کسی پر نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی مہربانی سب کے لیے۔ اب اگلی بات ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے کوئی نہ اٹھائے، ہے سب کے لیے۔ مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ انہوں نے لکھا ہے حاکم، حاکم کا معنی بھی مالک ہے، بادشاہ ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس رب کبریا کی ہے جو قہار ہے۔ تو انصاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انصاف بھی کرے، طاقتور بھی ہو، کیونکہ انصاف کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے، اور ساری کائنات میں سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے جو طاقتوں کا خالق ہے۔ آگے ہے جی لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر آپ غور کریں گے، یہ بڑی مدلل چیز ہے، اس پر بہت ساری چیزیں ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ جناب مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیوبند ان کی نسبت تھی کیونکہ وہ دیوبند میں بھی شیخ الحدیث رہے ہیں۔ یہ بھی ذرا فرق ہے نا، یہ ملتانی اگر مجھے کوئی باہر جا کر کہے کہ یہ ملتان کا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں میں ملتان کا مالک ہوں، اس کا مطلب ہے میں ملتان میں رہائش پذیر ہوں، میری نسبت ہے۔ اچھا ایک تو یہ دیکھیے جی الحمد، تمام بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ پاک جب نعمت عطا فرماتا ہے، ایک آدمی اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دے تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ بے شمار نعمتیں ہیں جسم پر بھی، لیکن آنکھوں کو دیکھیے، آپ کی 60 سال یا 70 سال کی زندگی ہے، آپ نے اس دنیا میں بہت کچھ دیکھا، لیکن آپ نے تو محفوظ نہیں کیا۔ خالق کائنات نے ایک ایسا کارخانہ بنایا ہے، ایک تو اس پر بحث ہے کہ روشنی جو ہے وہ اس نقطے میں ہے تو کس جگہ ہے۔ عمومی طور پر تو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 70 سال کی عمر آپ نے پائی اور پھر یوں آنکھیں بند کر لی تو پورے 70 سال کی جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ فلم آپ کی آنکھوں میں آ جائے گی، آپ دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بند رہے، مگر جو کچھ آپ نے دیکھا ہے پہلے وہ اب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں صرف میری اسی نعمت پر تم غور شروع کر دو، صرف نعمتیں تو بے شمار ہیں نا، ایک نعمت پر بھی تم غور کرنا شروع کر دو تو تم غور کرتے کرتے تھک جاؤ گے، شمار نہیں کر سکو گے، ایک بات۔ دوسری بات سمجھدار کے لیے یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اگر وہ ایک ہی اللہ کی نعمت کو یعنی اس پر غور کرنا شروع کر دے، غور کرتا 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 اگر اس کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے تو وہ اس نتیجے تک پہنچے گا کہ اس کا خالق اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جب اس کا خالق اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہے۔ اب آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر اس پر کیا کرنا چاہیے جب اللہ کی نعمت سامنے آ جائے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے الحمدللہ کا شکریہ، یعنی اے اللہ ساری تعریفوں کے لائق آپ ہیں، آپ نے ہی یہ نعمت عطا کی ہے، آپ کی بڑی مہربانی۔ اس سے ایک تو اللہ خوش ہوتا ہے، نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے،
ہمارے ہاں یہ بھی کمی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ پاک اتنی اتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، الحمدللہ نہیں کہتے۔ الحمدللہ بار بار کہنے سے اجر و ثواب بھی ملتا ہے، نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو گویا اللہ نے جو اس کو نعمت دی ہے تو جواب میں اس کے بندے نے الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکریہ اس طرح ادا کر دیا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کو گویا کہ واپس کرتے ہوئے شکریہ ادا کر دیا، اور گویا لکھا ہے کہ الحمدللہ اس سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے، وہ تو خالق ہے۔ تو جو بندے کے پاس ہے، جو بندے نے تو وہی دینا ہے جو بندے کے پاس ہے، تو وہ یہ ہے۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، لیکن جو مجھے چیزیں خاص اچھی لگی ہیں وہ یہ ہے کہ فوراً کہنا چاہیے الحمدللہ، فوراً۔